ایک تحریک تھا، اس تحریک کو تمام عالم بشریت کے لیے تزکیہ نفس کی تحریک، اصلاح انسانیت کی تحریک تھا اسلام۔ اس تحریک کو مدرسہ بنایا علی اول نے۔ کوئی تحریک پائیدار نہیں ہوتی جب تک اسے ایک مکتب، ایک مدرسہ، ایک انسٹیٹیوشن نہ مل جائے۔ اسلام کی تحریک شروع کی مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تحریک کو ایک مکمل مدرسہ بنایا علی مرتضیٰ نے۔ دنیا نے جب اس مدرسے کو مٹانا چاہا، کربلا میں اس مدرسے کے تمام شاگرد تہے تہے ہو گئے۔ دوبارہ اگر کسی نے یہ مدرسہ آباد کیا تو وہ علی ثانی، آدم آل محمد، زین العابدین علیہ السلام۔ تھوڑی دیر ضبط کر لیں چند جملے۔ امام زین العابدین کا تابوت اٹھے گا آج۔ آپ جانتے ہیں امام زین العابدین کون ہے؟ اب میں فضائل پڑھنا بھی چاہوں گا تو نہیں پڑھ سکتا، آپ گریے کے لیے آمادہ ہیں، تو بس ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جب معراج پر گئے تھے تو ہدیہ معراج میں چند چیزیں لے کر آئے تھے، ایک نہیں کئی چیزیں اللہ نے دی تھی ہدیہ میں، ہدیہ معراج، ہدایہ معراج۔ ان میں ایک ہدیہ تھا نماز، صلاۃ۔ روایتیں دیکھ لیجیے متفق علیہ ہیں۔ بس ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ نے معراج میں بلا کر نماز عطا فرمایا، اور سید سجاد اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے نماز کو دوبارہ معراج کی منزل تک پہنچایا۔ ہدیہ معراج ہے نماز، سید سجاد نے نماز کو پھر معراج کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ ہے سید سجاد، ایک مکمل مدرسہ سید سجاد کی زندگی تھی، مکمل مدرسہ۔ اور ان کی پوری زندگی، ان کی دعائیں، ان کی تعلیمات، ان کے خطبات، ان کے ارشادات، ان کے کلمات قصار، صحیفہ سجادیہ، یہ صحیفہ مبارکہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، یہ تزکیہ نفس کا بہترین صحیفہ ہے، عرفان کا بہترین صحیفہ ہے، عشق الہی کا بہترین صحیفہ ہے۔ اس صحیفے کو عام کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اسے اسٹڈی کیجئے، اس کی شرحیں لکھیے، اس میں تعمق اختیار کیجئے۔ قرآن مجید کے اسرار و رموز کہیں اور اگر ملے تو وہ صحیفہ سجادیہ میں ملیں گے۔ یہ بہت بڑی عرفانی میراث ہے عالم بشری کی، افسوس ہے کہ مسلمان اس سے بے خبر رہ جائے۔ سرکار زین العابدین کی دعائیں۔ بس وقت گزر چکا، میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے اور آپ کی آوازیں دھیرے دھیرے بلند ہو رہی ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ سرکار زین العابدین نے نماز کو دوبارہ معراج تک پہنچایا۔ ہاں، بار بار یہ جملے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ تاریخوں میں دیکھیے یہ کوئی مبالغہ ہے؟ آپ میں سے سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مگر پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں، ذرا بیٹھ کر دو زانو تشہد پڑھ کے تو دکھا دے کوئی۔ کمر میں لنگر اور گلے میں خاردار توق ہو اور اس کے بعد کوئی رکوع میں جھک کر تو دکھائے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور کوئی قنوت کے لیے ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے تو دکھائے۔ بتاؤ کس معراج کی منزل پر ہے سید سجاد کی نماز؟ نماز گزار جس طرح محمد کو نہیں بھلا سکتا، ارے میرے سید سجاد کو نہیں بھلا سکتا۔ نماز کی تاریخ زین العابدین کو نہیں بھلا سکتی، اسلام کی تاریخ نہیں بھلا سکتی۔ یہ سید سجاد ہیں، اور پھر کیا کیا صدمے گزرے ہیں، کیا کیا صدمے گزرے ہیں۔
اور کن کن لمحوں پہ سجدے کیے ہیں. میں شام غریبہ میں پڑھ چکا ہوں, ابھی چند روز قبل پڑھ چکا ہوں لاہور میں, لیکن ملتان میں کسی شخص نے مجھ سے سوال کیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے شام غریبہ رات بھر حضرت زین العابدین نے ایک سجدے میں گزار دی, پوری رات ایک سجدے میں گزار دی, آخر وہ کون سا سجدہ شکر تھا؟ اب سمجھو ان اماموں کی عظمت. یہ سجدہ شکر اس پر تھا, اے معبود شکر ہے کہ ہمارا کنبہ سرخرو ہوا, ہم مٹ گئے مگر توحید بچ گئی. معبود شکر ہے تیرا, میرا بابا ذبح ہو گیا مگر کلمہ لا الہ الا اللہ بچ گیا. معبود شکر ہے تیرا, میرا بابا حسین پامال ہو گیا مگر نبوت بچ گئی. اب قیامت تک کوئی محمد کی نبوت کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ہاں یہ تھا سجدہ شکر, یہ تھا سجدہ شکر. عزیزو بس چند جملے, آج تابوت اٹھائیے گا مگر مجھے چند جملے اور کہہ لینے دیجیے, چند جملے کہہ لینے دیجیے. سید سجاد شب بھر ایک سجدے میں گزارتے ہیں, اور اس کے بعد 11 محرم کو کس طرح لے جائے جا رہے ہیں؟ بے کجاوا اونٹوں پر, بے پردگی کے ساتھ, سر برہنہ نبی زادیاں اسیر حالت میں بٹھائی گئی ہیں, بے محمل, بے مقنا و چادر, اور سید سجاد کو پاؤں میں بیڑی ہے, ہاتھ میں ہتکڑی ہے, اور ساتھ میں ایک مہار ناقہ بھی ہے. اسیروں کے کنبوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور کدھر سے لے جایا جا رہا ہے؟ عمدن ادھر سے لے جایا جا رہا ہے جہاں باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, جہاں بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, جہاں اکبر جیسا بھائی, قاسم جیسا بھائی بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. اور صرف اکبر و قاسم نہیں, حسین کے سینے پر 6 مہینے کا ایک بچہ بھی بے سر پڑا ہوا ہے. بس چند جملے, چند جملے. یہ سید سجاد ہیں. سید سجاد جب ادھر سے گزرے ہیں, بس ایک جملہ عرض کروں, جب سید سجاد ادھر سے گزرے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہوا. پشت ناقہ سے پھوپھی نے دیکھا اور آواز دی, بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کیا چاہتی ہے, بیٹا اپنے کو سنبھالو. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا, پھوپھی اماں آپ ہی انصاف فرمائیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے؟ کیا اس بیٹے کو قرار آئے گا؟ عزیزو یہ وہ روایتیں ہیں جو مجعولہ نہیں ہیں, یہ وضعی روایتیں نہیں ہیں, ان میں کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے, یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں, یہ تاریخ میں رقم ہے. جو جملے وہی میں بار بار دہراتا ہوں آپ کے سامنے. کس قدر رقت انگیز مناظر ہیں, کس قدر یہ منظر سرکار زین العابدین زندگی بھر نہیں بھولے, زندگی بھر نہیں بھولے. جب سرکار کو زہر دیا گیا اور پورے جسم میں زہر کا اثر پھیل گیا, تو آخری وصیت کیا کی ہے؟ میں گلستان زہرا میں ایبٹ روڈ پر گزارش کر چکا ہوں. کیا آخری وصیت ہے؟ ہر نبی کی, ہر امام کی, ہر وصی خدا اور حجت خدا کی وصیتوں میں توحید ہوتی ہے, نبوت کا پیغام ہوتا ہے, دین کے اصول, دین کے فروع, خصوصیت کے ساتھ نماز کی وصیت. لیکن اس کے ساتھ آخر میں سرکار نے فرمایا, بیٹا مجھے بستر سے نیچے اتار کر زمین پر لیٹا دو. دیکھیے آپ شبیہ تابوت کے منتظر ہیں,
جب میں جبرن سر پہ امامہ رکھے ہوئے ہوں، چونکہ میرا اصول ہے جب سر سے امامہ اتار لوں گا تو آپ ماتم کے لیے کھڑے ہو جائیے گا، اور ایک التجا ہے، آپ اس وقت مجھ سے مصافحہ نہ کیجیے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بے اختیار ہر ایک کی زبان پر نوحہ ہو، ہر ایک کا ہاتھ سینے پر ہو، آپ ماتم کیجیے گا، مجھے بھی ماتم کرنے دیجیے گا، تابوت کی حرمت کا تقاضا ہے، آپ اس بات کا خیال رکھیے گا، اور گریہ کرنے میں خدا کے واسطے بخل نہ کیجیے۔ حضرت صادق آل محمد نے کہا ہے جب میرے جد کے مسائل بیان کیے جائیں تو بلند آواز سے گریہ کیا کرو، یہ معصوم کی خواہش ہے، بلند آواز سے گریہ کیا کرو۔ ہاں یہ معصوم کی وصیت ہے، یہ امام صادق کی نصیحت ہے۔ سید سجاد نے کیا کہا تھا؟ مجھے زمین پر لٹا دو، اور جب بیٹوں نے کہا بابا اس کا سبب، تو فرمایا تھا میں وہ منظر نہیں بھلا سکتا کہ کس طریقے سے میرا باپ خاک و خون میں غلطا ریگے گھر میں کربلا پر پڑا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، ذرا ضبط کر لیں، ایک جملہ ادا کرنے دیں۔ امام زین العابدین نے شہادت پائی اور تابوت اٹھا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینہ نبوی میں وفات پیغمبر کے بعد اتنا بڑا مجمع کبھی کسی جنازے میں نہ ہوا جتنا بڑا مجمع سرکار زین العابدین کے جنازے میں ہوا۔ جنازہ اٹھا بقیع تک لے جایا گیا، بقیع میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ یہ بڑے رقت انگیز مسائل ہیں، مگر میں تیزی سے پڑھ کے آگے بڑھ گیا اس لیے کہ مجھے ایک روایت گزارش کرنی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت کے پاس ایک ناقہ تھا، اور اس ناقے پر حضرت نے کم از کم 20 مرتبہ حج کیا تھا۔ مسلسل آپ کے استعمال میں تھا وہ ناقہ، آپ کی سواری کا ناقہ، لیکن یہ ناقہ اپنی جگہ بندھا ہوا ہے۔ جنازہ کہاں گیا، کس راستے سے گیا، کہاں دفن کیا گیا، ناقہ بے خبر ہے۔ جب دفن کر کے بیٹے واپس آئے، دیکھا بابا کا ناقہ نظر نہیں آتا، بابا کا ناقہ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ تلاش و جستجو شروع ہوئی، اور جب پورے مدینے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ بقیع میں جائے گا، ایک مرتبہ بقیع میں جا کے دیکھا امام کے قبر کے پاس بھی اپنا سر پٹک رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ امام باقر آگے بڑھے، حضرت زید آگے بڑھے، اور اس ناقے کو گھر لے جانا تھا، ناقے نے گھر جانے سے انکار کیا، وہی دم توڑ دیا۔ ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، امام نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ وہ ناقہ ہے جو 20 برس میرے بابا کی سواری میں رہا، مگر کبھی بابا نے اسے تازیانہ نہیں مارا۔ وہ امام جس نے ناقے کو تازیانہ نہ مارا، مانگ رہا ہے ہر موڑ پہ، ہر